توشہ خانہ، کس نے کس کو کتنا نوازا، سب سے زیادہ تحائف کس نے لیے، غیر شفافیت کی بڑی مثالیں۔ پاکستان کی سیاست توشہ خانہ سے فائدہ اٹھانے والوں سے بھری پڑی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف اپنے پاس رکھنے کا پورا قانون عوامی مفاد کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پاکستان میں جو اس سے متعلق اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں وہ انتہائی غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہیں۔ یہ تحائف کسی شخص کو نہیں بلکہ صدر اور وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں، مگر سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور جنرل سمیت حکمران اشرافیہ کروڑوں روپے مالیت کے تحائف کوڑیوں میں خرید کر اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ جس طرح عمران خان نے میرا تحفہ میری مرضی کا اصول بنا کر تحائف بیچے، وہ اخلاقی اور قانونی طور پر غیر شفافیت کی بڑی مثال ہے۔ قانون کے مطابق 30,000 سے کم مالیت کے تحائف کو بغیر کسی ادائیگی کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ 1974 سے پہلے توشہ خانے کا محکمہ وزارت خارجہ کے ماتحت تھا اور مختلف رپورٹس کے مطابق اس وقت تحائف کو اپنے ساتھ لے جانے کی ممانعت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے توشہ خانے کو کابینہ ڈویژن کے ماتحت کر دیا۔ اس کے بعد صدر، وزرائے اعظم، بیوروکریٹ سمیت سرکاری افسران 15% ادا کر کے قیمتی تحائف کے مالک بن سکتے تھے۔ پھر 2011 میں اس کو بڑھا کر 20% کر دیا گیا۔ عمران خان نے دسمبر 2018 میں کئی قیمتی تحائف 20% پر خریدنے کے بعد قانون تبدیل کر کے 50% کا قانون بنا دیا۔ سابق ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کو 210 تحائف ملے اور صرف 16 لاکھ روپے میں 122 تحائف خرید لیے۔ وزیر اعظم جونیجو کو 14 لاکھ مالیت کے 305 تحائف ملے اور انہوں نے 2,19,000 ادا کر کے 302 تحائف خرید لیے۔ غلام اسحاق خان کو 5,10,000 کے 89 تحائف ملے جو انہوں نے صرف 67,000 دے کر 88 تحائف پاس رکھ لیے۔ بے نظیر کو 21 لاکھ کے 630 تحائف ملے، انہوں نے صرف 2,71,000 دے کر کے 174 رکھے۔ پرویز مشرف نے 5 تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے اور تقریباً 4 کروڑ کے 515 تحائف ساتھ لے گئے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز 1126 تحائف اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ان تحائف کی مالیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور انہوں نے کتنی رقم ادا کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔